السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ، جس کے ذریعے سے ہم قرآن مجید پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم نے اب تک تختی نمبر 16 تک پڑھ چکے ہیں، اب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تختی نمبر 13، آیت کرنے کا قاعدے۔ اس میں آیت کیسے کرنا ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ وقف کے لیے گول نشان، اکثر ہم اگر قرآن پڑھے ہیں تو میں دیکھیں گے گول نشان رہتا ہے، یا تو کہیں کہیں نمبر لکھا رہتا ہے 1 2 3 کے الگ الگ قسم کے بنا کر، تو اسی کو ہم آیت کہتے ہیں۔ ایک نمبر میں ہے زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دیں، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑ دیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر گول بنایا دیکھیں یہاں پر، تو اگر یہاں پر ہم سانس توڑ دے رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا آیت، یہ ایک آیت ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ ہے 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن، دیکھیں یہاں پر لکھا احدن، اسے احدا اس طرح پڑھا جائے گا۔ یہ 2 زبر دیکھیں یہاں پر احدن 2 زبر ہے، تو اب جب سانس توڑیں گے اور اس کو وقف کریں گے، آیت کریں گے، تو یہ 2 زبر نہیں پڑھا جائے گا، صرف الف پڑھا جائے گا، اور یہ زبر احدا اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور 3 نمبر میں ہے گول تا، یہ والا تا جس پہ سے ہا بنا کر 2 نقطے رکھے ہوتے ہیں، اس والے تا کو گول تا کہتے ہیں۔ اس پر اگر آیت کرنا ہو تو اس پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ، یعنی کہ ہاں پہ جیسے ساکن لگا ہو اس طرح بن جاتی ہے، جیسے جاریتن، جیسے اگر ہے جاریتن اس پہ ہمیں وقف کرنا ہے، سانس توڑنا ہے، آیت کرنا ہے، تو ہمیں کرنا ہوگا جاریتن سے جاریہ، اس طرح ہو جائے گا، جاریہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ لکھا ہے تعوذ، تسمیہ کو زبانی یاد کرائیں۔ تعوذ وہ یہی ہے جو ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اور تعوذ کے بعد پڑھا جاتا ہے جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ لکھا ہے، ہم اسی کو پڑھیں اور یاد کر لیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا اور اچھا طریقہ سے پڑھنا جائیں گے۔ ایک قرآن مجید پڑھنے کا شرط ہوتا ہے کہ اگر آپ جب شروع کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس کو بھی پڑھتا سیکھ لیں، پڑھ لیں، تو پڑھیں میرے ساتھ۔ اب یہاں میں حفظ نہیں کراؤں گا، آج پڑھیں، ویسے پڑھنا اگر میرے ساتھ پڑھے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ پڑھ لیں گے، کیونکہ بعد میں آپ اگر نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو حفظ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ، یہاں پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہاں پر اگر دھیان دیں گے تو یہاں پر شیطان الرجیمی لکھا ہے، میم زیر می ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں آیت کرنا ہے، وقف کرنا ہے، تو یہاں پر ہو جائے گا شیطان الرجیم، یعنی اس کو ساکن کر دینا ہے، اس کو حرکت میں نہیں پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پہ بھی دیکھیں میم زیر می ہے، لیکن ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نہیں پڑھنا ہے، ہمیں وقف کرنا ہے اگر تو اللہ الرحمن الرحیم اس طرح کر کے رک جائیں گے۔ اسی طرح الحمد، دیکھیں الحمد للہ رب العالمین، یہاں پہ بھی دیکھیں جبر، یہاں جبر ہے، حرکت ہے، لیکن اسے ہمیں
وقف کرنا ہے تو اس لیے یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو یہاں ہو جائے گا عالمین. اگر نہیں ٹھہریں گے تو عالمینہ کہہ کے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں وقف کر کے سیکھنا ہے، اس لیے ہمیں عالمین اس طرح کہہ کے رک جانا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قل هو اللہ احد. دیکھیں یہاں دو، جب یہاں پہ دو پیش ہیں تو ہمیں یہاں بھی وقف کرنا، اس کو ساکن کر دینا ہے. ان مع العسر یسرا. یہاں پہ دیکھیں یہاں دو زبر ہے، تو ہمیں دو زبر میں کے قاعدے میں کیا پڑھا ہے کہ اس کو ایک الف کے پڑھنا ہے، اس کو چھوڑ دینا. جیسے یسرن اس طرح لکھا ہے ان مع العسر یسرن، تو ہمیں اس طرح نہ پڑھ کے وقف کرنا. اگر تو یسرن بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹھہرنا نہیں ہوتا ہے، اس کو ملا کے پڑھنا ہوگا. لیکن ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کہ وقف کیسے کرنا ہے، آیت کیسے کرنا ہے، تو اس لیے ہمیں یہاں پر ٹھہر کر پڑھنا سیکھنا ہے. ان مع العسر یسرا اس طرح پڑھنا ہے. فیہا عین جاریہ. یہاں پہ دیکھیں یہ گول تالاتا ہے، تو یہاں ہمیں کیا کرنا ہوگا، اس کو ہا ساکنہ میں بدل دینا ہے، تو ہو جائے گا جاریہ. ہا میں ہو جائے گا جاریتن نہ پڑھ کے جاریہ اس طرح پڑھنا ہے. فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ. یہاں پہ بھی ہا ساکن کر دینا ہے. لا تسمع فیہا لاغیہ. یہ سب ہا ساکنہ کے ہیں. اس طرح آپ لوگ پڑھیں اور پہچانیں اور اس کو یاد کر لیں. لگ بھگ یاد ہی ہوتا ہے، لیکن اور بہتر طریقے سے اگر یاد کر لیں تو اور بہتر ہوگا. یہ تعوذ تسمیہ، کیونکہ یہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے. یہ نہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بتایا ہے، قرآن میں بتایا کہ قرآن مجید پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگنا ہے اللہ کی مدد کے ذریعے سے. تو یہ پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ان کو پڑھنا ہے. یہ دونوں یاد کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح اس کو یاد کر لیں اور باقی بھی آپ سمجھ لیں کہ آیت کیسے کرنا ہے، وقف کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.